أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، لکل ہر اس آدمی کے لیے، ہمزہ جو پیٹھ پیچھے عیب نکالتا ہے، غیبت کرتا ہے، دوسروں کی عدم موجودگی میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، لمزہ. اور ہر اس آدمی کے لیے بربادی ہے جو سامنے طعنے دیتا ہے، روبرو ملاقات میں بری بری باتیں کہتا ہے. الذی جمع مالا، جس نے مال کو جمع کر کے رکھا ہے، وعدد اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے، یحسب اس کا خیال ہے، اس کا گمان ہے، ان مالہ کہ اس کا مال اخلدہ اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا. کلا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لینبذن اس کو ضرور بالضرور ڈالا جائے گا، فی الحطمہ ایسی چیز میں جو چورا چورا کر دے گی، ہڈی پسلی ساری چیزوں کو توڑ دے گی، اس میں اس کو ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اللہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہے، کچھ معلوم ہے کہ وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ خود ہی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ جو جلائی گئی ہے. یہ کیسی ہے آگ؟ التی تطلع علی الافئدہ، جو افئدہ یعنی دلوں تک پہنچ جائے گی، دلوں پر اس کی چھاپ بیٹھ جائے گی، دلوں پر وہ بھاری ہو جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، ان لوگوں پر یہ آگ بند کر دی گئی ہے، فی عمد ممددہ، اور وہ گویا لمبے لمبے ستونوں میں ہے. یہ تو ترجمہ کیا، انشاءاللہ مطلب آ جائے گا. اس سورت کا نام ہے سورہ ہمزہ. یہ مکہ میں اتری ہے. اس میں 9 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، اور ترتیب قرآن میں 114 نمبر پر ہے، اور اترنے کی ترتیب میں 32ویں نمبر پر اتری ہے. یہ سورت جو پوری ہے کن لوگوں کے بارے میں اتری، اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول سمجھنے سے پہلے ہم آیتوں کا مطلب سمجھتے، پھر شان نزول. ویلن کے 2 مطلب لکھے. ایک مطلب تو یہ کہ بھئی بد دعا ہے، یہ کیا ہے؟ بربادی، ہلاکت ہے. اور ایک مطلب ہے ویل دوزخ میں ایک جگہ ہے. تو بہرحال دونوں کا حاصل یہی ہے
کہ جس کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ کون ہے؟ تاکہ ان کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے بھی غیبت کرتے ہیں اور سامنے بھی طعنے دیتے ہیں۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تاکہ ہمارے کسی بھائی میں کوئی بات ہے، خرابی ہے اس میں، اب ہم اس کی وہ نہیں ہوتا ہے تو کسی کے سامنے کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اور قرآن میں غیبت کا گناہ کیا بتایا؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کسی کی غیبت کرنا کیسا ہے؟ تاکہ اپنے بھائی جو مر گیا ہے اس کا گوشت کاٹ کے کھا رہے، حالانکہ کوئی کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے، لیکن پھر کہا کہ اپنا بھائی ہو، مر گیا ہو اور اس کا گوشت کھانا۔ اور حدیث میں آیا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی ڈینجر ہے۔ ڈینجر کیوں ہے؟ خطرناک کیوں ہے؟ تو کہا کہ زنا کو تو سب برا سمجھتے ہیں، کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنا، اس سے غلط فعل کرنا، یہ سب برا سمجھتے ہیں اور پھر توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن غیبت کو غیبت یعنی برا نہیں سمجھا جاتا۔ اور جب اس کو کہتے بھائی غلط کر رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس میں ہے گا اس لیے بول رہا ہوں میں، تو اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اسی لیے ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ حضرت کسی میں وہ بات ہو اور میں کسی کو کہوں تو اس میں کوئی حرج؟ تاکہ اس کو تو غیبت کہتے ہیں، ورنہ اس میں نہ ہو اور تو بولے تو اس سے زیادہ خطرناک تہمت ہو جائے گی۔ تو کہا غیبت، پھر غیبت زبان سے بھی ہوتی ہے، لکھ کر بھی ہوتی ہے، اشارے سے بھی ہوتی ہے، نقل اتارنے سے بھی ہوتی ہے۔ کوئی بیچارہ لنگڑا ہے، اب یہ صحیح سالم آدمی اس کی نقل اتار رہا ہے، لنگڑا چل رہا ہے، تو یہ غیبت ہو گئی۔ ہم خالی کس کو سمجھتے؟ زبان سے غیبت نہیں، زبان سے بھی ہوتی ہے، لکھ کر بھی ہوتی ہے، اشارے سے بھی۔ کبھی کبھی بیٹھ کے 3 آدمی بیٹھے، چوتھا آتا ہے تو اشارے میں کہتے ہیں، تو پھر یہ ہنستے بیچارے، اس کو پتا یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ پھر زندہ کی بھی کرو وہ بھی غیبت ہے، مرے کی کرو تو بھی، ہندو کی کرو تو بھی غیبت، اور مسلمان کی کرو، مرد کی کرو تو بھی غیبت، عورت کی کرو تو بھی غیبت، بچے کی کرو تو بھی غیبت، بوڑھے کی کرو تو بھی غیبت۔ بہت عام ہے یہ، بہت شکلیں ہیں اس کی۔ تو اس لیے بہرحال یہ غیبت خرابی ہے، گناہ کی چیز ہے۔ اور رمضان کا روزہ رکھا ہو تو بعض ائمہ کے وہاں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے غیبت سے، اور ہم لوگ روزہ رکھ کے کیا کرتے ہیں؟ فجر سے جوہر تک سوتے ہیں نا، برابر؟ پھر جوہر میں مسجد میں اے سی چلتی ہے تو جوہر سے عصر مسجد میں سوتے ہیں، برابر؟ اور پھر سوتے سوتے کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ موبائل دیکھتے ہیں، کچھ لوگ گپے مارتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں کچھ لوگ سوتے سوتے۔ تو روزہ رکھ کے غیبت، کچھ لوگ عصر بعد چوپال پر بیٹھ کر گپے مارتے ہیں، کچھ لوگ تراویح کے بعد کرسیاں بچھا کے بیٹھتے اور غیبت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ رمضان کیسے ہوا؟ اس لیے ہمیں بہرحال بچنا ہے۔ تو سامنے بولنا کسی کو برا یہ بھی غلط ہے، اور پیٹھ پیچھے بولنا یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اس سے سامنے والے کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور اس کی بے عزتی بھی ہوتی ہے، اور دونوں چیزیں حرام۔ مسلمان کو تکلیف پہنچانا بھی حرام اور اس کو بے عزت کرنا بھی حرام۔ تو ایک بات تو یہ، تو بچیں گے سب، میں بھی بچوں گا، آپ بھی کوشش کریں۔ دوسری اس میں بتایا کہ اس میں خاصیت، اب ایسے دھندے کس کو سوچتے ہیں؟ تیری میری کرنے کے دھندے کس کو سوچتے ہیں؟ تو قرآن میں بتایا الذی جمع مالا وعدہ، جس کے پاس مال کا کرنٹ ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا زیادہ سوچتا ہے۔ ایسے تو غریب بھی کرتا ہے غیبت، مالدار بھی کرتا ہے، دیندار بھی کرتے ہیں اور بے دین بھی کرتے ہیں،
لیکن یہاں یہ خاص صفت بتائی کہ یہ ایسا کام کرنے والے وہ ہے جنہوں نے مال بھی جمع کر کے گنتے ہیں۔ میرا تو اتنا اکاؤنٹ ہے، میری تو ساری بینکوں کی چوپڑیاں ہے، سارے اے.ٹی.ایم ہے، فون پے بھی چلتا ہے، گوگل پے بھی چلتا ہے، آن لائن بھی چلتا ہے اور آف لائن بھی چلتا ہے، اور سب بینکوں میں کھاتے ہیں، اور اتنا تو انٹرسٹ ہوتا ہے۔ لیکن کہیں اچھی جگہ خرچ کرنے کی اس کو سمجھ پڑتی، وہ کہہ رہے الذی جمع مالا وعدا، جمع کر رہا ہے، پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے، اور کوئی لینے آوے تو پاکٹ نکالتا ہے اور مشکل سے 5 کا سکہ، ٹھیک ہے، چھوٹتے نہیں پیسے اس سے، بخیل۔ الذی جمع مالا، جس نے مال جمع کیا یعنی خرچ نہیں کرتا، بخیل بھی ہے، وعدد، گن کے رکھتا ہے، لالچی بھی ہے۔ تو لالچی ہونا بھی برا اور کنجوس ہونا بھی برا، مال جمع کرنا برا نہیں ہے۔ بہت سارے دنیا میں صحابہ گزرے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے صحابہ گزرے، لیکن لوٹ مال تھا اور لوٹ خرچ کرتے تھے، ادھر آیا اور ادھر خرچ، 300 اونٹ سامان کے ساتھ تبوک میں دے دیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب انتقال ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے 100 گھر ان کے اوپر چل رہے تھے، ایک ہاتھ میں آیا دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہاں دے دیتے ہیں جس کو دیا اس کو، اور بہت سارے تو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اندھا ملے اس کو دوں تاکہ وہ پہچانے نہ کہ کس نے دیا ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کی برائی نہیں، یہ تو اچھے ہیں، اس لیے قرآن میں مال کو اچھی چیز بتایا۔ تو بہرحال کنجوسی بھی بری چیز ہے اور لالچ بری بلا ہے، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق۔ پھر یہ مال کا اثر کیا ہوتا ہے تو آگے وہ سمجھتا ہے یحسب ان مالہ اخلد، وہ گمان یہ کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا۔ کیا مطلب یہ وہ ایسا سمجھتا ہے میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، بیمار ہو جاؤں گا تو دوا لے لوں گا، اچھے ڈاکٹر سے علاج کر لوں گا، کہیں کوئی مقدمہ آ گیا تو وکیل کو پیسے دے دوں گا، جج کو دے دوں گا، تو وہاں سے بھی بچ جاؤں گا۔ یعنی وہ پیسوں کو کیا سمجھ رہا ہے؟ خدا سمجھ رہا ہے کہ پیسے ہے تو میرے سارے کام ہوں گے، پیسے ہے تو میری زندگی بڑھ جائے گی، یعنی مجھے موت نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں، اس لیے قرآن نے کہا کلا، اس کی یہ سوچ غلط ہے۔ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایک جملہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ کیا کہا صاحب؟ پیسہ ڈال تماشا دیکھ، یا پھر ایسا بھی بولتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے ہو اس کے کام ہوتے ہیں۔ آج کل تو پیسہ نو راج چھے، کیا بولتے ہیں؟ ایسا بولتے ہیں، اچھے اعمال والے لوگ ہم سب بول دیتے ہیں ایسا نہ، اس کے پاس پیسے ہیں اس لیے اس کا کام ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کام بنانے والی ذات۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کلا، ایسا اس کا خیال غلط ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو 3 کام کریں گے، کیا کیا؟ غیبت کریں گے، تانا دیں گے، کنجوسی کریں گے، لالچ کریں گے، ان سب کو کیا ہوگا؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جہنم میں ایسی جگہ ڈالے جائے گا ان کو کہ بالکل چورا چورا کر دے گی۔ پھر قرآن نے پھر کہا کہ یہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ بہت ساری چیزوں میں گرمی ہوتی ہے، ایک تو آگ ہوتی ہے، گھر ہم سب جلاتے، سورج کی بھی گرمی ہوتی ہے، بخار کی بھی گرمی ہوتی ہے، لیکن چوتھی گرمی وہ ہے جو اللہ کی آگ کی گرمی، تو وہ کتنی سخت ہوگی۔ اس لیے یہاں نسبت کی، نار اللہ، یہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہوگی۔ پھر آگے فرمایا اس کی خاصیت یہ دل تک پہنچے گی۔ دیکھو دنیا میں جب آگ لگتی ہے اور کوئی آگ میں جلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی پہلے چمڑی جلتی ہے، پھر وہ گوشت وغیرہ جلتا ہے، تو یہ دل پر پہنچے وہ آگ اس سے پہلے ہی مر جاتا ہے آدمی۔ دنیا میں اگر کہیں آگ لگتی ہے اور آدمی اس میں پھنس جاتا ہے تو وہ آگ دل پر پہنچتی ہے اس سے پہلے مر جاتا ہے۔ یعنی دنیا کی آگ تو آدمی کو دنیا میں کب پہنچتی ہے؟ مرنے کے بعد پہنچتی ہے۔ لیکن آخرت کی آگ کیسی ہے
کہ وہ ساری چیزوں کو جلا کر دل تک پہنچے گی، تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرماوے۔ تو یہ چیزیں ہم میں نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں جس میں ہوگی اس کو یہ وعید اور دھمکی سنائی گئی، انہا علیہم صدا، اور پھر ان کو ایسا لگے گا کہ گویا روم ہے ایک آگ، چاروں طرف آگ ہوگی اور بیچ میں اس کو رکھا ہوگا، اور وہاں لمبے لمبے ستون ہوں گے، تو ان کو ایسا لگے گا کہ ایک ستون ہے، اس میں کسی آگ کا ستون ہے، تھمبا ہے، اس کے اندر کسی کو رکھ دیا ہے آگ کے اندر۔ تو یہ صورت ہے پوری۔ اب یہ صورت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، ایمان کا کام شروع کیا مکہ کے اندر، تو روزانہ لوگ ایمان لا رہے تھے، روزانہ۔ تو کفار اور مشرکین کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ تو ان کی میجورٹی ہو رہی ہے روزانہ۔ تو چونکہ دلیل سے تو وہ جیت نہیں سکتے تھے، دلیل سے آرگیومنٹ تو تھا نہیں ان کے پاس، دلیل تھا نہیں، ریفرنس تھے نہیں ان کے پاس، ثبوت تھے نہیں، تو وہ کس پر آ گئے؟ تان تشنی پر آ گئے، پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا، کبھی صحابہ کے بارے میں برا ماحول تیار کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ہاں، ولید بن مغیرہ ہے اور 4-5 لیڈروں کے نام، ابی بن خلف، ولید بن مغیرہ، جمیل بن عامر، تو اخنس بن شریق، یہ سب لوگ کیا کرتے تھے؟ ماحول میں کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ایسے ہے، ان کے ماننے والے تو نعوذ باللہ ایسے، پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ ان کے بارے میں اتارا اللہ نے کہ یہ پروپیگنڈا کرنے دو، ان کے لیے ہمارے پاس علاج ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، یعنی دین کے کام کرنے والوں کو اس طرح پریشان کر رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صورت تو اگرچہ ان لوگوں کے بارے میں اتری، لیکن اعتبار لفظ الفاظ کا ہوتا ہے، تو الفاظ کے اندر کہیں بھی کسی کا نام نہیں ہے، صفت بیان کی کہ اس میں یہ چیز ہے، تو آج بھی جس کے اندر یہ خاصیت یا یہ صفت یا یہ عادت اور یہ کام پایا جائے گا، اس کے لیے بھی سزا ہے۔ لہذا آج کل جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے، حضرات صحابہ کے بارے میں گستاخی کرتے، تو ان کے لیے بھی آج یہی صورت ہے وعید۔ اور دوسرا، اس صورت میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ایک تو ہمیں غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کو تان تشنی نہیں کرنی ہے، اور مال میں نہ بخل کرنا ہے نہ کنجوسی کرنی ہے۔ اور دوسرا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ جب اس طرح کوئی گستاخی کرے تو اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ کہ کسی نے گستاخی کی تو اس وقت ایک تو ریئیکشن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کے کوئی قدم اٹھاتے، وہ بھی کچھ جگہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی پہچانیں اور دنیا والوں کے سامنے بھی آپ کی پہچان کرائیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے اس کی برائی کر بیٹھتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ نفرت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہوگی بھائی؟ ایک تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلاوے،
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب کے سامنے آئے گی، سب پہچانیں گے تو احترام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ احترام کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، جانوروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، سماج کے بیکورڈ لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، عورتوں کو کیسے حقوق دیے، ساری باتیں ہم کو نہیں معلوم ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں سیرت معلوم کرنی ہو، پھر ہم لوگوں کو پہچان۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی پیش کرنا، عمل پیش کرنا ہوگا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے ایسے ہم امتی بنے، چلتے پھرتے۔ یہ سورت کا ایک پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے، عملی کردار ہمیں بتانا ہوگا۔ دیکھو ابھی پرسوں ترسوں فیصلہ آیا حجاب کا، آیا نہیں؟ ہمارے حق میں آیا نہیں آیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کورٹ میں ہمارے وکیلوں نے آرگیومنٹ نہیں دیے، ایسا نہیں ہے، آرگیومنٹ دیے اور بہت اچھے سے دیے، لیکن وہ آرگیومنٹ ان کو سمجھ میں نہیں آئے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آئے؟ اس لیے کہ پریکٹیکل نہیں ہے حجاب۔ دیکھ لو یہ بیٹھنے والا مجمع، میں اور آپ سب دیکھ لیں کہ ہمارے گھر کی کتنی نوجوان بچے حجاب کرتی ہے۔ حالانکہ بیٹھنے والا مجمع دیندار سمجھا جاتا ہے، ہم لوگ قرآن سن رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں، دیندار مجمع ہے۔ تو چونکہ وہ جج بھی دیکھ رہے کہ مسلم کی اکثریت میں حجاب نہیں ہے، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ پرسنل چیز ہے، کسی کو کرنی ہو تو کرے، نہ کرنی ہو تو نہ کرے۔ حالانکہ اس کی یہ سمجھ صحیح نہیں ہے۔ بھئی اسلام کو کتاب سے سمجھا جائے گا، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو کتاب سے سمجھ کر پریکٹیکلی پیش کریں۔ اس سے پہلے داڑھی کا مقدمہ تھا، اس میں بھی یہی بات آئی کہ بھئی داڑھی ضروری نہیں۔ کیوں ضروری نہیں؟ کہاں رکھتے ہیں؟ اور اس کے بالمقابل سکھوں کو دیکھ لو، ہر ڈویژن میں پگڑی کے ساتھ ہے، داڑھی کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ اور ان کو وہ ہتھیار بھی رکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ کیا کہ بھی پریکٹیکل ہے، ان کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ، بڑے سے بڑا آدمی سب کچھ فالو کر رہے ہیں۔ تو اب بھول جج کی نکالیں گے، ہم کس کی نکالیں گے؟ جج کی نکالنا بہت آسان ہے، آسان ہے نہیں، کیونکہ اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے کہ جج کی بھول ہے، اور اگر کہیں گے بھول ہماری ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، دوسروں کا قصور نکالنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود، اللہ اس طرح کے فیصلے لا کے ہمیں جگا رہا ہے۔ اللہ کے تو ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، اور ہمارا ایمان ہے پہلے فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوتا ہے، پھر دنیا کی عدالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسلامی شریعت پر چلنا ہے، ہمیں اپنی بچیوں کو حجاب میں لانا ہے، خود بھی اسلامی لباس میں آنا ہے، تو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے اور اسلام پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آگے رمضان بھی آ رہا ہے، اس کی بھی ابھی سے تیاری کرنے کی اور رمضان کے بارے میں ارادے کرنے کی کہ میں اتنا قرآن پڑھوں گا، روزے پورے رکھوں گا اور زیادہ سے زیادہ اعمال کروں گا، ایسے عزم کرے تو اللہ توفیق دے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔